الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین اکرام اور اساتذہ اکرام، حکم حضرات، آج کے اس باوقار مجلس میں میرے مقالے کا عنوان منشیات اور اس کا تدارک ہے۔ معزز سامعین اکرام، نشے کی ایک اپنی قدیم تاریخ رہی ہے اور نشہ قدیم زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ قدیم تاریخ میں نشہ شعراء اور قوم کے شرفاء و مالدار لوگوں کی مجلسوں کی زینت رہا ہے۔ نشہ اور شراب پر مجلسیں و محفلیں منعقد کی گئی، شراب کے مختلف اقسام پر فخر کیا گیا۔ حضرات گرامی، نشہ ایک بدہیبت دیو ہے جو آنکھوں سے اندھا اور بے پناہ شیطانی طاقتوں کا مالک ہے۔ یہ دیو ایک عذاب بن کر آج تک ان گنت انسانوں کو اپنے پیروں تلے رون چکا ہے۔ تمام دنیا میں کروڑوں افراد اس لعنت کا شکار ہیں۔ لاتعداد گھرانے برباد ہو چکے ہیں۔ آج تک شاید جتنے انسان خون آشم جنگ کی نظر نہیں ہوئے ہیں، غالباً اتنے ہی منشیات کا خونخوار دیو نگل گیا ہے۔ نوجوان نسل کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتی ہے، اور یہ نسل گزشتہ ایک صدی سے عجیب و غریب جان لیوا منشیات کی لت میں گرفتار ہے۔ لاکھوں والدین اپنے بچوں کی بربادی سے سخت غمگین و مضطرب ہے۔ لاکھوں بیویاں اپنے سہاگ اجڑنے پر سنگین حالت سے دوچار ہے۔ بے شمار بہنوں کے بھائی چلتے پھرتی لاشیں بن گئے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جسے منشیات کے مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ یہ مسئلہ اس وقت دنیا کے تمام مسائل میں سر فہرست ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ انسانوں کے لیے جہاں عقلی اور روحانی حالات سے مضر ہے، وہیں جسمانی و عقلی طور سے بھی نقصان دہ ہے۔ مگر چونکہ انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے جو برائی پر مبتلا کرنا چاہتا ہے، اس لیے جب انسان نفس کا غلام بن کر اس کی طرف بڑھتا ہے تو دوسری طرف شیطان خیرخواہ بن کر سامنے آتا ہے، اور انسان تیزی سے برائی کی طرف چل پڑتا ہے۔ نشہ اور چیزوں کا بھی یہی حال ہے۔ تھوڑی دیر آدمی اس سے لذت و سرور محسوس کرتا ہے اور پھر اس کے خطرناک نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ ان خطرناک نتائج میں آپسی عداوت و دشمنی اور زوجین اور خاندان کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ کتنے ہی خوشحال گھرانوں کو نشہ اور شراب کی لعنت نے اجاڑ کر رکھ دیا۔ نشے کی بری عادت سے آدمی رات دن پریشان رہتا ہے۔ آمدنی کا ایک بڑا حصہ اس کی نظر ہو جاتا ہے۔ مفلوق الحال اور معاشی پریشانی ہر طرف سے چھا جاتی ہے۔ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور بیویاں گھریلو ضروریات کے لیے منت و سماجت کرے مگر سر پر جو تک نہیں رینگتی۔ آہستہ آہستہ گھر کے اثاثے تک فروخت ہو جاتے ہیں۔ زوجین کے جھگڑے طلاق تک بڑھ جاتے ہیں اور کورٹ کچہری تک معاملات پہنچ جاتے ہیں۔ زنا، بدکاری و چوری و قتل و غارت الخبائث کے قریب ترین رشتہ دار ہیں۔ نشہ صرف معاشی تباہی نہیں لاتا بلکہ شیدائی کو ملحق امراض سے دوچار کرتا ہے، اور آخری اسٹیج پر پہنچنے کے بعد کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا، اور یہی لت و یہی مرض اس کی موت کا پروانہ بن جاتا ہے۔ تیسری طرف دینی و روحانی خسارہ یہ ہاتھ آتا ہے کہ الخبائث بندے کو اپنے رب حقیقی سے دور کرتا ہے۔ رب کی یاد کے لیے سب سے اہم چیز نماز و ذکر الہی ہے۔ اللہ کا ذکر آدمی میں تعلق باللہ اور اس کی محبت اور رضا کا طلبگار بناتا ہے، مگر نشے کا عادی کبھی اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی عقل میں فتور آتا ہے اور ذہنی سکون کی دولت سے محروم رہتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، پوری دنیا میں نشیلی چیزوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی تباہ کاریوں سے ہر کوئی واقف ہے۔ ملک میں پہلے کی بنسبت اب نشیلی چیزوں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ تعلیم گاہیں ہر جگہ یہ موجود رہتی ہے۔ حکومت کی سرپرستی میں شراب کی فیکٹریاں قائم کی جاتی ہیں اور شہر بستی اسے پہنچایا جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں ابھی شراب کی لعنت دوسرے قوموں کے بنسبت کم ہے،
مگر دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔